حضرت ہود علیہ السلام، جنہیں قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ قوم قدیم زمانے میں موجود تھی جو انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں سمجھی جاتی ہے اور تقریباً 700 سال قبل مسیح کے قریب کا زمانہ تھا۔ یہ لوگ قد آور، مضبوط جسم اور بہترین جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ ان کے شہر آباد، زمینیں سرسبز اور باغات چشموں سے سیراب تھے۔ انہوں نے شاندار محل تعمیر کیے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق عاد اس قوم کے جد امجد کا نام تھا اور انہی کے نام پر قوم عاد کا نام رکھا گیا۔ قوم عاد طاقتور قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کے شہر ترقی یافتہ تھے۔ جیسا کہ قرآن شریف اشارہ کرتا ہے، ان جیسے شہر پھر آباد نہیں ہو سکے۔ بہت سی داستانیں شداد کی، جو عاد کا بیٹا تھا، عام ہیں اور تاریخ میں مرقوم ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ یہاں بھائی کا ذکر اس لیے ہوا کہ عرب اپنے قبیلے کے افراد کو بھائی کہتے تھے۔ حضرت ہود کا اپنی قوم سے رویہ ایک حکمران یا برتر شخص کا نہیں تھا، بلکہ محبت اور بھائی چارے جیسا تھا۔ حضرت ہود کی دعوت۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم بتوں کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہو اور جھوٹ گڑھتے ہو۔ قوم عاد نے اس نصیحت کو نظر انداز کیا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قرآن پاک قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے، ہم نے ان پر وحشت ناک سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی۔ اس کے بعد اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں کو گن کھائے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ قوی الجثہ تھے۔ انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی۔ وہ ان کو اس زور سے زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھوں، پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کے جسموں کو بے شاخ و برگ کھجور کے درخت کی طرح زمین سے اکھاڑتی تھی اور ادھر ادھر لیے پھرتی تھی۔ قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں ایک اور جگہ کہتا ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک عظیم اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا۔ اس سخت آندھی کی خصوصیت جو قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی بیان کرتے ہوئے قرآن پاک مزید کہتا ہے، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی تھی اس کو نابود کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی اور خشک کٹی گھاس یا بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بدل دیتی تھی۔ جی ہاں، اس طرح خدا کی قدرت نسیم و سحر کو ایک تیز آندھی میں بدل کر بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اس طرح درہم برہم کر دیتی ہے کہ صرف ان کے بوسیدہ جسم باقی رہ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس تیز اور سرکوب کرنے والی آندھی کے بارے میں ہے کہ خدا نے اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا۔ 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کے وسیع اور بارونق زندگی کو بالکل تباہ و برباد کیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے، اگر تو وہاں ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گری پڑی ہے اور سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں۔ قابل ملاحظہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ سخت اور بلند قامت تھے۔ ان کے قد کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی عمارتیں مضبوط، بڑی اور اونچی تھیں، اس لیے ان پر آنے والا عذاب بھی انہی کی طرح غلیظ اور سخت تھا۔ نہ صرف آخرت کا عذاب بلکہ دنیا میں بھی سخت سے سخت عذاب دیا گیا۔